السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک شام میں اقتدار کی تبدیلی کو ایک مہینہ پورا ہونے والا ہے۔ 27 نومبر سے وہاں اقتدار کی تبدیلی کا آغاز ہوا تھا۔ 27 نومبر سال 2024 کو ہی الیپو کا کنٹرول ایس ٹی ایس نے حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد ایس ٹی ایس کا قافلہ آگے بڑھتا رہا، بشار الاسد کی آرمی پیچھے ہٹتی رہی اور 8 دسمبر کو سقوط دمشق کا معاملہ سامنے آیا۔ بشار الاسد نے شام کو چھوڑ دیا، روس میں جا کر پناہ لی اور 8 دسمبر کو شام کی آزادی کا اعلان کیا گیا۔ شام کی آزادی کا جیسے اعلان ہوا اس کے بعد ہی احمد الشرا نے سی این این کو انٹرویو دیا اور اپنے انٹرویو میں سی این این کو دیتے ہوئے احمد الشرا جو شام کی ملٹری آپریشن کے چیف ہے یہی کہا کہ ہم صرف 3 مہینے میں ہی شام میں الیکشن کرائیں گے، شام کی حکومت میں تمام گروپ کو شریک کیا جائے گا، خانہ جنگی کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اسی انٹرویو میں احمد الشرا نے یہ بھی کہا کہ شام میں مذہبی شدت پسندی کو لاگو نہیں کیا جائے گا، تمام لوگوں کو اقتدار میں شریک کیا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ احمد الشرا کا جو نظام ہے وہ طالبان جیسا ہوگا، جس طرح افغانستان میں طالبان کا نظام ہے اسی طرح طالبانی نظام ملک شام میں بھی نافذ ہوگا، کیونکہ احمد الشرا کا تعلق بھی بنیادی طور پر القاعدہ سے ہے۔ لیکن احمد الشرا نے دھیرے دھیرے اس الزام کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی اور کہا حیات تحریر اور شام القاعدہ سے الگ ہے، یہ داعش سے الگ ہے، جبہت النصرہ سے الگ ہے اور یہ ایک لبرل آرگنائزیشن ہے یا کہہ لیجیے شدت پسند آرگنائزیشن نہیں ہے۔ لگاتار احمد الشرا نے کئی میڈیا ہاؤسز کو انٹرویو دیا اور تمام انٹرویوز میں وہ اپنے اوپر سے شدت پسند ہونے کا الزام ہٹا رہے ہیں، اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے الزام ختم کر رہے ہیں کہ ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ شدت پسند نہیں ہے، وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے۔ حال ہی میں احمد الشرا نے العربیہ کو ایک تفصیلی انٹرویو دیا۔ العربیہ عرب ورلڈ کا بڑا میڈیا ہاؤس مانا جاتا ہے اور العربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے احمد الشرا نے کافی کچھ کہا، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 سے 4 سال لگ سکتا ہے ملک شام میں نئے آئین سازی میں، ملک شام میں الیکشن کرانے میں۔ شروع میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ صرف 3 سے 4 مہینہ میں یعنی مارچ سے اپریل تک جو عبوری حکومت وہاں بنی ہے وہ نیا نظام بنائے گی، نیا آئین تشکیل دیا جائے گا، اس کے بعد الیکشن کرایا جائے گا اور تمام گروپ کو الیکشن میں شرکت کا موقع دیا جائے گا، جمہوریت کی یہاں بحالی ہوگی، اسلامی نظام کا بھی نفاذ عمل میں آئے گا۔ لیکن اب احمد الشرا کا یہ کہنا ہے کہ عبوری حکومت کو نیا آئین بنانے میں، اقتدار کو دوسروں تک منتقل کرنے میں، تمام لوگوں کو شریک کرنے میں 3 سے 4 سال تک کا وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ احمد الشرا کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے وہ ڈیموکریٹک فورسز جس کو ایس ڈی ایف کہا جاتا ہے، کیونکہ ایس ڈی ایف جو کردوں کی فوج ہے یا کہہ لیجئے کردوں کا علاقہ ہے، ان کا بھی شام کے 30 سے 40% علاقہ پر کنٹرول ہے اور ایس ڈی ایف کا 30 سے 40% علاقہ پر یہ کنٹرول بشار الاسد کے زمانے سے تھا، کوئی اس وقت نہیں ہوا اور ترکی ایس ڈی ایف کے خلاف ہے۔ ترکی نے ایس ٹی ایس کو مکمل طور پر احمد الشرا کو سپورٹ کیا اور اس لیے سپورٹ کیا کہ کردوں کا جو اقتدار ہے وہ کمزور پڑ جائے، کرد ختم ہو جائے اور ایک کشمکش احمد الشرا کے لیے بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف کردوں کو امریکہ کا سپورٹ ہے، ترکی اس کے خلاف ہے۔ اب اس بیچ میں احمد الشرا نے جو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ترکی سے اپنے رشتے کو اچھا رکھیں گے، ترکی ہماری ہر طرح مدد کر رہا ہے تو ہم ترکی کو یہاں سے نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں۔ دوسری طرف احمد الشرا کا یہ بھی کہنا ہے کہ کردوں کا شام اپنا ملک ہے، کردوں کا تعلق اسی سرزمین سے ہے، تو ہم کردوں کے خلاف بھی کوئی آپریشن انجام نہیں دینے جا رہے ہیں، بلکہ ہم کردوں کو ساتھ لے کر کے چلیں گے، اقتدار میں ان کو بھی شریک کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ احمد الشرا نے العربیہ کو دیے گئے انٹرویو میں مجموعی طور پر جو بات کی ہے وہ یہی کہ وہ تمام ملکوں کے ساتھ اپنے رشتہ کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، وہ روس کے ساتھ بھی رشتہ بنائے رکھنا چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ان کے رشتے اچھے ہوں گے، اسرائیل کے ساتھ بھی احمد الشرا اپنا رشتہ اچھا بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسرائیل کو لے کر کے کوئی خاص اس میں سوال ہے نہ جواب ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ انٹرویو سے پہلے ہی احمد الشرا نے منع کر دیا ہوگا انٹرویو لینے والے صحافی کو کہ اسرائیل کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے، چنانچہ نہ کوئی سوال کیا گیا نہ اس کا کوئی جواب موجود ہے اور شاید احمد الشرا کے ذہن میں یہ ہو کہ اسرائیل کے حوالے سے ابھی کچھ نہیں بولنا ہے، کیونکہ اگر احمد الشرا کے جواب آتا ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن کو بحال کرے گا تو پوری دنیا میں اس پر ہنگامہ ہوگا، خود شام میں ایک نئی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ جن مجاہدین جن لوگوں نے حکومت میں احمد الشرا کا ساتھ دیا ہے، بشار الاسد کے خلاف
खिलाफ जिन लोगों ने हथियार उठाया है एक मरतबा फिर वो सड़कों पर आ सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर अहमद अशरा ये कहता है कि इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेगा, इसराइल पर हमला करेगा, इसराइल की पॉलिसी को तस्लीम नहीं करेगा, तो फिर हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से दबाव हो जाए। और जिस तरह शाम की मौजूदा अबूरी हुकूमत को पूरी दुनिया का सपोर्ट मिल रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस सपोर्ट कर रहा है, इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा है, या खुद सऊदी अरब और अरब के दूसरे ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक मुल्क का डेलीगेशन वहां जा रहा है, हर कोई हर तरह की मदद दे रहा है, ऐसे में ये जो मदद मुल्क शाम को मिल रही है ये मदद ख़त्म हो जाएगी। तो अहमद अशरा ने बड़ी चालाकी से इस सवाल और जवाब को ही इंटरव्यू से हटा दिया। न एंकर ने ये सवाल किया न उन्होंने ये जवाब दिया, ताकि किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में वो ना पड़े। सबसे अहम बात यह है कि ईरान को लेकर के अहमद अशरा के क्या होगा, क्योंकि ईरान का जो पूरा का पूरा सपोर्ट था बशारुल असद की हुकूमत को था, ईरान के अपने मफादात थे। अहमद अशरा से जब ईरान के बारे में पूछा गया तो अहमद अशरा ने कहा हम ईरान से भी अच्छा रिश्ता बनाकर रखना चाहते हैं क्योंकि हमें ईरान की भी ज़रूरत है। इधर से ईरान का भी जवाब आया कि ईरान भी मुल्क शाम को हर तरह की सपोर्ट करेगा जहाँ तक ईरान के हक़ में, क्योंकि ईरान यही चाहता है कि शाम में एक मजबूत जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में आए। तो ये मुल्क शाम की ताज़ा तरीन डिटेल्स और तफसील है। इसके अलावा अहमद अशरा ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि जो भी मुसल्लह ग्रुप है उन सब से हथियार को लिया जाएगा, लेकिन उसका वक्त अभी आएगा, अभी उसका वक्त नहीं आ सका है। धीरे धीरे उनसे बातचीत की जा रही है कि तमाम को तहलील कर दिया जाए, हर एक को रिजॉल्व कर दिया जाए और कोई भी हथियार ना उठाए। हथियार सिर्फ मुल्क की आर्मी के पास होगा, इसके अलावा किसी और के पास नहीं होगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। जो सबसे बड़ा चैलेंज है अहमद अशरा के लिए, एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिनकी एक इलाके पर हुकूमत है और जो इराक़ से मुतसिल इलाका है, कुर्दों का अपना असर रसूख है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो अहमद अशरा के साथ जाएंगे, मुल्क जमहूरी निज़ाम के हिस्सा बनेंगे। अहमद अशरा की कोशिश यही है। जो अच्छी खबर है मुल्क शाम की वो ये कि इस वक्त वहाँ अब खाना जंगी नहीं हो रही है, हर तरह की लड़ाई रुक गई है। हालांकि बीच में खाना जंगी की दोबारा खबर आई थी, कुछ ग्रुप्स ने दोबारा से हमला किया था, लेकिन इन सबको अहमद अशरा ने कंट्रोल कर लिया है। और अहमद अशरा का यही कहना है अब कि 3 महीना में ये काम नहीं होगा, बल्कि 3 साल का वक्त लग सकता है। अफगानिस्तान में भी हम लोगों ने देखा कि अफगानिस्तान में 2021 में ही तालिबान की इक़्तिदार में वापसी हो गई, अमेरिका देश छोड़कर जा चुका है, लेकिन 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक तालिबान ने कोई भी निज़ाम पेश नहीं किया है कि कैसा उनका सरकारी निज़ाम होगा, कैसे उनके हुकूमत का तरीक़ेकार होगा। और इसी तरह टाइम अहमद अशरा को, एसटीएस को मुल्क शाम में भी लग रहा है और अभी इन्होंने कह दिया कि 3 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। इस वीडियो में इतना ही। शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।